السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں آپ سن چکے ہیں، غلامی اور بے یقینی یہ دونوں چیزیں بری ہیں، لیکن بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ آج ہم بے یقینی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مرشد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو غلام ہے نا، غلام آدمی کی نہ بات پہ کوئی یقین کیا جا سکتا ہے، اس کی عبادت پہ کوئی یقین نہیں، کیونکہ غلام آدمی کے اندر یہ بری علتیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، دکھاوا، ریاکاری، منافقت، دو نمبری، جھوٹ، کمینگی، یہ ساری چیزیں غلام کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مرشد نے فرمایا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ اگر کوئی غلام آدمی اٹھ کے کہے نا کہ میں نے بڑا سوچا، یہ نہ کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بڑی باتیں بنا رہا ہے، یا تو پیچھے کوئی خوف ہوگا یا کوئی لالچ ہوگا۔ غلام خوف اور لالچ سے نکل سکتا ہی نہیں۔ خوف اور لالچ، یہ دو چیزیں غلامی یہ دو چیزیں بنیادی وجوہات ہوتی ہیں غلامی کی، اور غلام ان دو چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی بات سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک نمبر بات کر کیسے سکتا ہے غلام؟ اس لیے مرشد نے فرمایا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ غلام کی کیا بات ہوتی ہے، اس کی کوئی بات شاد نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیغام۔ اب دیکھیں، میں آپ کو سناتا ہوں، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترکی کا وفد، ترکی سے نا ایک وفد آیا ہلال احمر کا لاہور میں، تو وہ پوری رویداد، پورا واقعہ علامہ صاحب سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، ترکی سے آئے ہوئے وفد کے ایک بندے نے مجھ سے کہا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام؟ یہ ہندوستان کے امام بڑے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، وہ آزاد بندہ ہے جی، ایک آزاد مرد آزاد جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ ہند کے غلام اماموں کے سجدے لمبے کیوں ہیں؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے غلام نماز غلام۔ اسے کیا پتا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ایک آزاد منش آدمی تھا، اس نے غلامی تو دیکھی نہیں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے اور آزادوں کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ ہزار کام ہیں مردانے حر کو دنیا میں، جو آزاد مرد ہوتے ہیں ان کو تو ہزار کام ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں ادھر ادھر، یہ وہ۔ ہزار کام ہیں مردانے حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ امت کا نظام چلتا ہے مردان حر کی بھاگ دوڑ کے ساتھ۔ بدن غلام کا سوز عمل سے محروم، غلام سست، عمل سے محروم، ہڈ حرام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ چلنا پھرنا آنا جانا، مرور کہتے ہیں آنا جانا، بھاگنا دوڑنا، بھاگ دوڑ جو ہے غلاموں پہ حرام ہوتی ہے۔ بھاگنا دوڑنا آزاد مردوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے بدن غلام کا سوز عمل سے محروم۔ عملی زندگی غلام کے اندر کوئی نہیں ہوتی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے 5 صوبوں میں سے سب سے جو زیادہ عملی جد و جہد میں اور یقین کی کمی اور عمل کی کمی، ان 2 کمیوں اور 2 کوتاہیوں میں جو مبتلا ہے، وہ سب سے زیادہ پنجاب کا صوبہ ہے، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ سب سے زیادہ برطانیہ کی غلامی کے جو اثرات ہیں وہ پنجاب کے اوپر،
پنجاب کے پیر ہوں، پنجاب کے علماء ہوں، مفتی ہوں، پنجاب کے یہاں عوام ہو، ان کے اندر 2 بیماریاں باقی صوبوں سے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر والوں نے ماشاءاللہ جد و جہد کر کے اپنی بجلی بھی سستی کرا لی ہے، اپنا آٹا بھی سستا کرا لیا ہے، لیکن پنجاب والے نہیں کرا سکے۔ پنجاب کے اندر غلامی کے اثرات اب تک باقی صوبوں سے زیادہ ہیں، اور غلامی کے اثرات جو ہوتے ہیں تو اس کی غلامی کے سب سے بڑے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا، یقین کمزور ہوتا ہے اور جد و جہد نہیں کی جاتی۔ وطن غلاموں کا سوز عمل سے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے۔ طویل سجدہ، لمبے لمبے سجدے اگر کر رہے ہیں یہ پنجاب کے لوگ اگر لمبے لمبے سجدے، سبحان اللہ، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، نماز کے بعد بھی ہم نے بیٹھنا ہی ہے نا، تو چلو نماز ہی لمبی کر لیں، ہمیں کیا کام ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، ہمیں کیا کام ہے، غلام کو کیا کام ہے، غلام کوئی کام نہیں کرتا، غلام کو کام ہے ہی کوئی۔ ہم نے کون سا ملک چلانا ہے، ادارے صحیح کرنے ہیں، معاملات سیدھے پدرے کرنے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے۔ اگر پنجاب کے خاص طور پر، پاکستانیوں کے عام طور پہ لمبے لمبے سجدے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ترکی کے دوستو، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، سجدے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہ۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، یہاں اقبال نے فرمایا دعائیہ انداز میں، یا اللہ کرے ہند کے اماموں کو، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیغام۔ وہ چھوٹا سجدہ ہوتا ہے لیکن وہ زندگی بخش قسم کا سجدہ ہوتا ہے، وہ قوموں کو زندگی بخش دیتا ہے، قوموں کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے، قوموں کے اندر حرکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سجدہ چھوٹا لیکن اس کے اثرات اور کمالات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے وہ ہند کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب ہو جائے۔ تو غلاموں کی عبادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، غلاموں کی بصیرت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی غلام قابل اعتبار ہے ہی نہیں، اتنی بری چیز ہے۔ مرشد اقبال کی سوچ کے مطابق غلامی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پیر ہو، شیخ ہو، ہاں جی، بہت غوث ہو، کتب ہو، اور وہ بھی در پردہ غلامی ہی کا پیروکار ہو، غلامی کے ہی درس دیتا ہو، قوم کو غلامی میں رہنے کی تاکید کرتا ہو، تائید کرتا ہو، علامہ اقبال کی نظر میں وہ بھی ناقابل قبول ہے، لعنتی ہے، بدترین ہے، بدتر ہے۔ اس کی پیری بھی مشکوک ہے، اس کی درویشی بھی مشکوک اور خطرناک ہے، قوم کے لیے زہر ہے۔ ایسی پیری مریدی، ایسی فتویٰ بازی، ایسا مفتی ہونا، ایسا پیر ہونا قابل گرفت، ناقابل اعتبار اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ جو تیرا مفتی ہونا، تیرا پیر ہونا، تیرا فلان ہونا، تیرا ڈمگان ہونا، غوث کتب ابدال ہونا، تیری شیخی، یہ پیری، سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اگر وہ قوم کو غلامی کے اندر دھکیل رہے۔ اب میں آپ کو شعر پڑھ کے سناتا ہوں جو میں نے سخت الفاظ کی کہے ہیں، اب علامہ صاحب کے لفظوں میں یہی بات سن لیجیے۔ فرمایا سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب، سخت باریک ہیں امتوں کی بیماریوں کے اسباب، بڑے بریک، امتوں کی بیماریوں کے سبب بڑے بریک، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب، کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی، دین شیری میں غلاموں کے امام و شیوخ، دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ رباہی،
ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، کاش کہ آپ یہ مرشد اقبال کے الفاظ زبانی کر لیں، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، اندر سے فرعون کی مرید ہو، چھپے چھپ کے اندر کھاتے فرعون کے ساتھ گٹ مٹ کی ہوئی ہو، جس فقیری نے، جس پیری نے، جس شاقی نے، جس فقاہت نے، جس نقاہت نے، جس جبے نے، جس کبے نے، جس دستار نے، اگر اس نے اندر کھاتے فرعون کے ساتھ اس نے گٹ مٹ کی ہوئی ہے اور در پردہ یہ فرعون کی مرید ہے، تو قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ، قوم کے حق میں ہے وہ لعنت کلیم اللہ ہی۔ کون سی کلیم اللہ جانتے ہیں نا آپ؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اللہ کے ساتھ جا کے کلام کرتے تھے۔ کلیم اللہ ہی سے مراد ہے بزرگی، شیخی، پیری، جبے کبے، رنگ ٹنگ، بزرگی، کلیم اللہ ہی سے یہ مراد ہے۔ مرشد اقبال نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ۔ ایسی پیری مریدی، ایسی فتویٰ بازی، ایسی شیخ بازی، ایسی جناب بزرگی قوم کے لیے لعنت ہے جو اندر سے فرعون کے ساتھ ملی ہوئی، جو قوم کو مزید غلامی کے پھندے میں پھنسا کے رکھنے کی سازش کر رہی ہو۔ وہ سنا ہوا نہیں آپ نے؟ جانتے نہیں آپ؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ قوم کو آزاد کرنا چاہتے تھے، قوم کو آزادی دلانا چاہتے تھے، اور فرعون قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو غلام رکھنا چاہتا تھا۔ یہ علامہ صاحب کا ادھر اشارہ ہے۔ اور درمیان میں ایک شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب جیسے آج ہے نا اپنا مولوی فضل الرحمان، بالکل میں مولوی فضل الرحمان صاحب کو اس دور کا حامان کہتا ہوں۔ حامان کا تھوڑا سا تعارف کراؤں۔ حامان کون تھا؟ ایک فرعون تھا جو حکمران تھا، ایک قارون تھا جو اس وقت کا سرمایہ دار تھا، اور تیسرا قارون تھا، قارون جو مذہبی رہنما تھا۔ یہ تینوں ملے ہوئے تھے۔ فرعون حکمران تھا، اور قارون جو تھا، فرعون جو تھا وہ مذہبی اپنا سیاسی رہنما تھا، حکمران تھا۔ قارون جو تھا وہ سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، اس دور کا سب سے بڑا مالدار بندہ۔ اور ایک حامان تھا تیسرا۔ حامان کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ حامان مذہبی رہنما تھا، پیر تھا، شیخ تھا، عالم تھا اس دور کا، اور تینوں مل کے عوام کو لوٹ رہے تھے، اور تینوں نے مل کے بنی اسرائیل کے بنیادی انسانی حقوق جو تھے وہ غصب کیے ہوئے تھے۔ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں مرشد اقبال۔ تو وقت اس دور کا فرعون، میں تو نہیں کہتا، وہ آپ خود متعین کر لے پاکستان کا فرعون کون ہے اور قارون کون ہے، یہ آپ نے خود متعین کر کے مجھے نیچے نا کمنٹس میں بتانا ہے۔ تو حامان میں بتا دیتا ہوں، پاکستان کا حامان مولوی فضل الرحمان ہے۔ یہ در پردہ فرعونیت کو استحکام دینے کے لیے ہر وقت تلا رہتا ہے۔ دعائی خدا دی اس فضل الرحمان دے سامنے ملک نو اور قوم نو آزاد کرنا، انسانی بنیادی حقوق مہیا کرنا، انسانوں کی فلاح، انسانوں کی بہبود، انسانوں کی ترقی، انسانوں کی آزادی، اس کا مقصود ہے ہی نہیں، صرف اپنے مفادات ہیں۔ اس کے تو باپ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی۔ فضل الرحمان کے باپ نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ تو اس قدر بدترین لوگ ہیں۔ اور فضل الرحمان تو وہ بندہ ہے جس کے اوپر اپنا اس کا سگا باپ بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ جب بھی پاکستان کے اندر عوام کے حق میں کوئی تحریک اٹھتی ہے، اس تحریک کو برباد کرنے کے لیے جو مذہبی مہرہ استعمال کیا جاتا ہے وہ فضل الرحمان ہوتا ہے۔
اگر آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ پڑھیے، پاکستان کی تاریخ دیکھیے، جب بھی پاکستان کے فرعون کی فرعونیت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، اس فرعونیت کو بچانے کے لیے یہ سب سے آخری مورا مذہبی رہنما فضل الرحمان استعمال ہوتا ہے، اور قوم پھر دوبارہ غلامی کی سلسلے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اس وقت کے فرعونوں، قارونوں اور حامانوں سے پاکستانی قوم کی جان چھڑائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔